خواب میں خود کو مسجد کی تیسری منزل پر دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ اصل میں ایک خاتون کا خواب ہے، وہ شادی شدہ بھی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تیسری منزل پہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں تیسری منزل پہ ہوں اور وہاں سے مجھے اپنے میکے کا گھر بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ بھی ہے؟ اگلی بات یہ بھی ہے، اچھا، مجھے میکے کا گھر بھی نظر آ رہا ہے، تو میں ہوں بھی اکیلی، میں نے رضائی لی ہے اور اوپر چڑھ گئی ہوں اور اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ میکے کا گھر نظر آنا، وہ سیالکوٹ میں ہے، میکہ لاہور میں ہے، یعنی دوسرے شہروں میں، تو سیالکوٹ میں تیسری منزل پہ وہ ٹھہر کے یا کھڑی ہو کر وہ لاہور میں اپنے میکے کا جو ہے نا، یعنی پہلا تو وہی جو بیٹیوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اپنے والدین کے گھر کے ساتھ، اپنے میکے کے ساتھ، اور وہاں پر ان کے بھائی ہیں، والد ہیں، ان کے ساتھ جو جذباتی لگاؤ اور وابستگی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ کسی وقت بھی جو ہے نا، یعنی اگر آپ خود 60 سال 70 سال کے بھی ہو گئے اور آپ کے والدین جو ہے نا وہ 90 سال کے ہیں، تب بھی جو ہے نا آپ اپنے والدین کو ویسے ہی یاد کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو یہ جذباتی لگاؤ جو ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا، مسجد کی تیسری منزل سے اپنے میکے کے گھر کو دیکھنا، یہ میکے کی طرف سے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ میکے کی طرف سے اچھی خبر آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، سمراد انہوں نے خواب پوچھا ہے، میں نے ڈیٹیل پوچھی تھی، تو میں نے کہا چلو یہاں پر تفصیل بیان کر دوں۔ ان کے والد جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے والد بیمار ہیں، تو اب یہ جب مسجد کے اوپر سے انہیں دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے گی، ان کی شفا یابی کے حوالے سے، یعنی ان کی بہتری کے حوالے سے انشاءاللہ ان کو خبر ملے گی۔ اور تیسرا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ مسجد کی تیسری منزل پہ ہیں اور تنہا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ کوئی مالی تعاون کرتی ہیں اور اکیلی کرتی ہیں، خفیہ رہ کر، نہ بیٹوں کو پتہ لگنے دیتی ہیں، نہ اپنے شوہر کو پتہ لگنے دیتی ہیں، اور یہی وہ نیکی ہے کہ جو پہلی منزل چھوڑ کے، دوسری منزل چھوڑ کے تیسری منزل تک ان کو لے گئی۔ درجات کی بلندی ہے، درجات کی بلندی ہے، جیسے آج ہم سن رہے تھے، ایمان جیسے بڑھتا ہے تو درجات کی جنت کے اندر بلندی بھی انسان کو ملتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے لیے ایک چڑیا یا ایک پرندہ جہاں انڈا دیتا ہے، کتنی سی جگہ ہوتی ہے؟ چھوٹی سی، فرمایا کہ اگر اتنی سی جگہ بھی مسجد کے لیے وقف کر دے یا تیار کروا دے، پوری مسجد نہیں، اتنی سی جگہ بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عالی شان محل اور گھر دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درجات کی بلندی ہے مسجد کے ساتھ تعاون کی وجہ سے، تو یہ ان کی دینداری کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ان کے میکے کی طرف سے انہیں انشاءاللہ ایسی خبر ملنے والی ہے۔ یعنی جب اوپر چڑھتا ہے نا آدمی، تو پھر کیا کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے ہجرت کر کے، تو لوگ پہلے سنتے تھے کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ قافلے کا وقت قریب آیا تو لوگ نیچے کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ درختوں پہ چڑھ گئے کہ ہم دیکھیں کہ وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کس طرح سے جو ہے نا وہ داخل ہوتا ہے۔ تو وہ اونچے کھڑے ہو کر انہوں نے، اور پھر یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی درخت پر چڑھ گیا، میرا تو کوئی واسطہ نہیں تھا، میں مسلمان بھی نہیں تھا، تو میں بھی مسلمانوں کے ساتھ درخت پہ چڑھ گیا، اور جب دور سے میری نظر پڑی نا، تو میں نے کہا یہ اتنا اور اتنا روشن چہرہ رخ زیبا پہ اور چہرہ انور پہ جب میری نگاہ پڑی، تو میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ سچے نبی کا ہی چہرہ ہے۔ تو میں وہ چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گیا۔ تو یعنی وہاں پر جو اوپر کھڑے ہو کر ان کو ایک ایسی خبر مل گئی کہ جس میں ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی ان کی آخرت بن گئی ان کی، جب مسلمان ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ان کو کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے، تو یہ مطمئن رہیں، اور مسجد کے ساتھ اگر یہ تعاون کر رہی ہیں، اس تعاون کو بڑھائیں اور اس نیکی کو بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی